اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز اور صبر سے مدد چاہو، اور بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ پاک منافقون میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو، تم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد، کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، یہاں پر اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے غافل ہوا۔ اللہ کا ذکر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے مراد ہے 5 وقت کی نمازیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا تو یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے نجات ہوگی، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا بروز قیامت اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ یہ چونکہ سارے کے سارے کوئی وزارات میں مبتلا تھا، تو کوئی حکومت میں مبتلا تھا، تو کوئی کاروبار میں مبتلا تھا اور اپنا بس دنیا بنا رہا تھا، تو اس بنا پر قیامت کے دن ان کا حال ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو بے شک نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ اس کے متعلق حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں خزائن الفن میں، فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، جب بندہ نماز میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو چونکہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی غم سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر عزیزی میں ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا، آپ ملاحظہ نہ فرماتے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا وصال کر گیا، تو لوگ آپ کے پیچھے موجود تھے کہ یہ نماز سے فارغ ہوں گے تو ہم تدفین وغیرہ کے معاملات کریں گے، غسل کے معاملات کریں گے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی طویل آپ نے نماز کر دی، اتنی طویل آپ نے نماز کر دی، تو بالآخر لوگوں نے خود ہی غسل دے دیا اور خود ہی آپ لوگوں نے ان کی تدفین کر دی، نماز وغیرہ پڑھا دی، نماز پڑھائی، تدفین وغیرہ کر دی۔ پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے پوچھا حضرت اتنی طویل نماز کر دی آپ نے، اتنے لمبی آپ نماز میں مشغول ہو گئے؟ تو فرمایا لوگوں بات یہ ہے کہ میرے کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی اور بیٹے کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹے کے غم کو دور کر دیا مجھ سے۔ اب ہمارے بزرگان دین کے کیسے کیسے واقعات ہیں صبر سے مدد چاہنے میں، نماز سے مدد چاہنے میں۔ حضرت سیدنا ابو الحسن سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس آپ کی پڑوسن آ گئی اور اس نے عرض کی حضور میرے بیٹے کو رات کو سپاہیوں نے اٹھا لیا اور مجھے ڈر ہے کہ بیٹے کو قید نہ کر لیں، یا تو آپ ایسا کیجئے کہ میری سفارش کیجئے یا پھر میرے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجیے تاکہ میں اپنے بیٹے کو لے کر آ جاؤں۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے، آپ نماز پڑھتے رہے، وہ عورت آپ کے پیچھے موجود تھی، حتیٰ کہ آپ کی نماز کافی طویل ہو گئی، کافی لمبی نماز ہو گئی آپ کی۔ تو وہ عورت بولنے لگی حضور تو برائے کرم میرے ساتھ کچھ بھیج دیجیے، یا تو آپ سفارش کر دیجیے یا کسی کو بھیج دیجیے میرے ساتھ
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے میں کے بعد دعا میں مشغول ہو گئے اور آپ نے فرمایا میں تیرا ہی کام کر رہا ہوں، میں تمہارا ہی کام کر رہا ہوں. ابھی آپ اللہ سے دعا ہی کر رہے تھے کہ پڑوسن کی خادمہ آئی اور اس نے کہا مبارک ہو تمہارا بیٹا گھر پر آ گیا. سبحان اللہ. تو دیکھو یہ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے جو اسلاف ہوا کرتے تھے وہ نماز سے مدد چاہا کرتے تھے. ہمارا انداز بڑا ہی مختلف ہے. ہم صرف دنیاوی اسباب اپناتے ہیں، حقیقی اسباب اپناتے نہیں. آپ ہمارے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ تو کریں، آپ یقین کیجئے ان کے اوپر بڑے بڑے غم آیا کرتے تھے، بڑی بڑی پریشانی آیا کرتی تھی. یہ لوگ نماز پڑھنے میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، مگر افسوس بدقسمتی کے ساتھ ہمارے لوگ تو نوافل تو دور کی بات، فرائض تک کی پابندی نہیں کر پاتے. فرائض تک کی پابندی نہیں کر پاتے. یہ یاد رکھیے گا، نماز پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، عاقل بالغ پر مسلمان پر فرض ہے. نماز چند لوگوں پہ معاف ہے، اس کے علاوہ کسی پر معافی نہیں ہے. ایک تو وہ عورت جس کو حیض و نفاس ہے، ماہانہ جو باری کے ایام آتے ہیں، ایک تو وہ اور دوسرا نفاس. عورت جو بچہ جن دیتی ہے تو اس کے بعد جو ناپاکی کے معاملات ہوتے ہیں، بس اس وقت عورت پر نماز معاف ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ عورت 40 دن تک ناپاک رہتی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر نفاس 2 گھنٹے بعد ختم ہو گیا یا 2 دن بعد ختم ہو گیا تو عورت پر لازم ہے کہ عورت غسل کرے اور نمازوں کی پابندی کرے. یہ عوام میں مشہور ہے. اب عورت اگر سے ٹھیک ہو جائے، بہتر ہو جائے، 10 دن میں اللہ پاک اس کو بہتر کر دے تو لوگ اس کو ناپاکی شمار کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اور وہ روزے بھی قضا کر رہی ہوتی ہے اور وہ نمازیں بھی قضا کر رہی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، نفاس کی حالت میں نمازیں معاف ہے. روزوں کی قضا کرے گی بعد میں، اگر روزے سے رمضان شریف کے ایام پائے تو روزوں کی قضا کرے گی، مگر نماز پر معاف ہے، روزوں کی قضا کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک تو یہ عورت ہوئی، اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کو بے ہوشی طاری ہو گئی، یعنی ایسی بے ہوشی طاری ہوئی کہ 6 نمازوں کا وقت اسی بے ہوشی میں نکل گیا. مثال کے طور پہ فجر سے پہلے وہ بندہ بے ہوش ہو گیا. فجر کا وقت نکل گیا، ظہر کا وقت نکل گیا، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. جب فجر سے لے کر فجر تک کا وقت نکل جائے یا عصر سے لے کر عصر تک کا وقت نکل جائے، 6 نمازوں کا وقت بے ہوشی میں نکل گیا، تو اب بھی اس بندے پر نمازیں معاف ہے. اب اس کو اگر بعد میں ہوش آیا، 7ویں وقت میں ہوش آیا، تو اب اس بندے پر نمازیں پڑھنا فرض نہیں ہے، نمازیں اس کے اوپر معاف ہے. اسی طرح جو بندہ دارالحرب میں ہو، یہ یاد رکھیے گا، ملک جو ہوتے ہیں وہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے دارالاسلام اور ایک ہوتا ہے دارالحرب. ہمارا جو پاکستان ملک ہے یہ دارالاسلام ہے. اس طرح انڈیا ہے، ہندوستان ہے، فی الحال یہ بھی دارالاسلام ہے. اس کے علاوہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں یہ دارالاسلام کہلاتے ہیں. یہاں پر بندہ اعلانیہ طور پر نمازیں وغیرہ پڑھ سکتا ہے، اعلانیہ طور پر یہاں پر بندہ اسلامی شعار اپنا سکتا ہے. اگرچہ ہندوستان میں کئی کئی جگہ پر پابندی ہے مگر پورے ملک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک ملک ہوتا ہے دارالحرب، وہاں پر بندہ اسلامی شعار اپنا نہیں سکتا، وہاں پر بندہ اعلانیہ طور پر نماز نہیں پڑھ سکتا. جیسے کہ چین ہو گیا، جاپان ہو گیا، اور اس کے علاوہ مغربی ممالک ہو گئے، انگریزوں کی ممالک ہو گئے، تو وہ کہلاتے ہیں دارالحرب. شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ دارالحرب میں مسلمان ہوا، اس کو نمازوں کا علم نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہے میں مسلمان ہوں، مگر اس کو نمازوں کا پتہ ہی نہیں کہ نمازیں ہوتی کیا ہے، نماز کیا چیز ہے، نماز کون سی نعمت ہے، برکت ہے، اس کو نہیں پتا، تو اس بندے پر بھی نماز معاف ہے. ہاں، اگر اس بندے کو علم ہو گیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، مسلمانوں پر فرض ہے اللہ کی طرف سے، تو اب اس بندے پر بھی نماز پڑھنا فرض ہوگی. ٹھیک ہے. چوتھا وہ بندہ جو نابالغ ہو، یا وہ نابالغ ہو یا اس کے پاس عقل ہی نہ ہو، یعنی وہ اچھی اور بری چیزوں میں تمیز نہ کر سکے، اس بندے پر بھی نماز فرض ہوتی نہیں. ان لوگوں کے علاوہ باقی سب پر نماز پڑھنا فرض ہے. حتیٰ کہ اگر جنگ ہو رہی ہو تو جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنا فرض ہوتی ہے. اس کے اگرچہ صورت مختلف ہوتی ہے کہ ایک صف میں لوگ بنا لیں اور ایک صف جا کر لڑے، پھر اس کے بعد یہ لوگ آ جائے، پھر یہ لوگ جا کر لڑے. یہ اگرچہ مختلف معاملہ ہوتا ہے مگر نماز پڑھنا اب بھی فرض ہے. اسی طرح اگر بندہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس کو پتہ ہے میں اتروں گا تو میری جان کو خطرہ ہے، تو اس پر حکم ہے کہ وہ اشاروں سے نماز پڑھے، مگر نماز کو پڑھنا اب بھی فرض ہوگا. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ سمندر میں ڈوب رہا ہے اور وہ عمل قلیل کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے بغیر عمل کثیر کے، تو اس پر اب بھی نماز پڑھنا لازم ہوگا. اشاروں سے پڑھے، جس طرح چاہے پڑھے وہ، مگر نماز پڑھنا اس کے اوپر لازمی ہوگا. تو نماز کسی صورت میں معاف نہیں.
بندہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اس کی بھی شرائط ہے، ایسا نہیں کہ ہر بندہ آ کے بیٹھ کر ہی پڑھ رہا ہو۔ باہر تو ماشاءاللہ دور دور سے چلتے ہوئے آ رہے اور یہاں پر آ کے بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ ہاں جن کا عذر ہے، جن سے سجدہ ہوتا ہی نہیں، ان کو پتا ہے اگر ہم سجدہ کریں گے تو چکر آئیں گے یا تو خطرناک قسم کا زخم بہے گا، تو اس کے لیے معافی کے معاملات ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ اوروں پر معاف ہوتا نہیں۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے نماز کے مسائل ہیں۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ نماز کی کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ تو انہوں نے اس کی نعم یا رسول اللہ، جی ہاں میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم فصلی فإنک فی الصلاۃ شفاء، فرمایا کھڑے ہو نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے نماز میں شفا رکھی ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر نماز صحیح نہیں پڑھتے، رکوع سجود صحیح نہیں کرتے، پاؤں کی انگلیاں نہیں لگ پاتی ان کی پیچھے کی، رکوع سے پورے صحیح طرح کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ سجدے میں بھی چلے جاتے، یا سجدہ کرتے ہیں فوراً کھڑے ہو تو فوراً دوبارہ سجدے میں چلے جاتے، ایسوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نمازیں پڑھ لیتے، تو پھر وہ آئے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک السلام، پھر فرمایا ارجع فصلی لم تصلی، فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر وہ بندہ گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر وہ دوبارہ آیا تو پھر فرمایا ارجع فصلی لم تصلی، کہا دوبارہ لوٹو، دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر نے دوبارہ نماز پڑھی تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ ہے، کہا تم نے اب بھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکوع اور سجود یہ اطمینان کے ساتھ کرو، رکوع اور سجود اطمینان کے ساتھ کرو۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ 60 سال تک نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لوگ رکوع اور سجود صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جہاں نماز پڑھنے کے فضائل ہیں، جہاں نماز پڑھنے کی برکتیں ہیں، وہاں نماز قضا کرنے کی انتہائی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کے بعد جو ناخلف لوگ آئے انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہشات پر عمل کیا، تو اللہ فرماتا ہے ان قریب ان کو غیہ میں ڈال دیا جائے گا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے بہار شریعت میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جہنم کی بہت ساری وادیاں ہیں، ان میں سے انتہائی سخت ترین جس کی سب سے زیادہ گہرائی ہے اور جس میں سب سے زیادہ بھڑکیلی آگ ہے، فرماتے وہ غیہ ہے، اس کے اندر ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے ہب ہب۔ فرماتے ہیں جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ پاک اس ہب ہب کو کھول دیتا ہے، اس ہب ہب کی وجہ سے پوری جہنم بھڑک اٹھتی ہے، پوری جہنم بھڑک اٹھتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس میں 5 طرح کے لوگ جائیں گے۔ فرماتے پہلا زانی، زنا کرنے والا، پھر فرماتے ہیں دوسرا سود خور، اور پھر فرماتے ہیں تیسرا شرابی، فرماتے ہیں چوتھا والدین کا نافرمان، اور فرماتے ہیں 5واں نمازوں کو قضا کرنے والا، نمازوں کو ضائع کرنے والا۔ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، وادی غیہ میں جائیں گے، ہب ہب کے کنویں میں جائیں گے یہ لوگ۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا، اگر تو وہ اس میں صحیح رہا تو آگے کے جو مراحل ہیں وہ مزید بہتر کی طرف جاتے جائیں گے، اور اگر اس کے اندر کم و بیشی رہے گی تو اس کے آگے کے جو مراحل ہیں وہ اس میں مزید پھنستا رہے گا۔ نماز پڑھنے میں فائدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کے ایک نماز قضا کرے گا وہ ہزاروں سال تک دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اب اندازہ تو لگائیے میرے پیارے بھائیوں کہ نماز چھوڑنا کتنا سخت گناہ ہے، اور اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ کینسر کی بیماری بہت زیادہ ہلکی ہے، اس کے مقابلے میں بے نمازی کی سزائیں، بے نمازی کی بیماری، نماز قضا کرنے کی بیماری یہ انتہائی سخت ہے، یہ نعوذ باللہ یہ اخروی مرض ہے، یہ ہمیں دوزخ میں لے جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں کینسر کی بیماری پھر بھی بہت ہلکی ہے، یہ تو فقط دنیاوی مرض ہے،
نمازوں کی پابندی کرے. نمازوں میں برکت ہے، نمازوں میں شفا ہے، نمازوں میں صحتیابی ہے، نمازوں میں تندرستی ہے، نمازوں میں اللہ کی رضا ہے، نمازوں میں محمد عربی علیہ السلام کی قلب آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے جنت کا ٹھکانہ ہے، نماز سے عذاب قبر دور ہوتا ہے، نمازی کو سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 5 اکرامات سے نوازے گا. فرماتے ہیں پہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تنگی کو دور کر دے گا دنیا میں. دوسری فضیلت یہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے اس کو دور کر دے گا. تیسری اس کی فضیلت نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. جو نمازی ہوگا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بے حساب و کتاب بخشا جائے گا، وہ جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں جو بندہ نمازوں کی پابندی نہ کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں 5 سزائیں دے گا. اس کی پہلی جو سزا ہوگی، اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی بے نمازی کی. دوسرا، اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جائے گی، اس کو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملے گا بے نمازی کو. اس کا چوتھا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی کوئی بھی دعا آسمان سے زیادہ بلند نہیں ہوگی. اور 5ویں سزا اس کی یہ ہوگی نیکوکاروں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور پھر فرماتے نبی پاک علیہ السلام کہ مرتے وقت بے نمازی کو 3 سزائیں ملیں گی. پہلی سزا تو یہ ہوگی کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر مرے گا، ذلیل و خوار ہو کر مرے گا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی دوسری سزا یہ ہوگی کہ وہ بھوکا مرے گا. اور اس کی تیسری سزا یہ ہوگی کہ وہ پیاسا مرے گا. اگر 7 سمندر کا پانی اس کو پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر میں اس کو 3 طرح کی سزائیں دی جائیں گی. کہ پہلی اس کی سزا یہ ہوگی کہ قبر اس کو اس طرح بچھے گی اور اس طرح اس کو نچوڑ کے رکھ دے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، پھوٹ جائیں گی. پھر فرماتے ہیں اس کی دوسری سزا یہ ہوگی کہ اس کی قبر میں آگ لگا دی جائے گی. اور پھر فرماتے ہیں تیسری اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کی قبر میں ایک گنجا سانپ چھوڑ دیا جائے گا جس کی آنکھیں آگوں کی شعلے کی طرح ہوں گی اور اس کے ناخن جو ہوں گے وہ لوہے کے تانبے کے ہوں گے اور ایک دن کی مسافت کے اس کے ناخن ہوں گے. جس نے فجر کی نماز قضا کری ہوگی فجر سے لے کر ظہر تک اس کو ڈستا رہے گا. جس نے ظہر کی نماز قضا کی ہوگی اس کو ظہر سے لے کر عصر تک ڈستا رہے گا. جس نے عصر کی نماز قضا کی ہوگی اس کو عصر سے لے کر مغرب تک ڈستا رہے گا. جس نے مغرب کی نماز قضا کی ہوگی اس کو مغرب سے لے کر عشاء تک ڈستا رہے گا. جس نے عشاء کی نماز قضا کی ہوگی اس کو عشاء سے لے کر فجر تک ڈستا رہے گا. جب وہ اپنے ایک ٹنگ مارے گا یہ زمین نیچے دھس جائے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بے نمازی ہوگا اس کو قیامت کے دن 3 طرح کی سزائیں ملیں گی. اس کی پہلی سزا تو یہ ہوگی کہ اس کا حساب و کتاب انتہائی سختی سے لیا جائے گا. اور اس کی دوسری سزا یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. اور تیسری اس کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا. ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اس کی آخری سزا بیان فرماتے ہیں اس کی ایک سزا یہ ہوگی بے نمازی کی دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی. تو میرے پیارے بھائیوں نمازوں کی پابندی کریں، کسی بھی حال میں نماز نہ چھوڑیں، کسی بھی حال میں نماز نہ چھوڑیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. خدا کی قسم نماز میں بڑی برکت رکھی ہے، اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. عقیدے کے بعد سب سے بنیادی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، سب سے بنیادی عبادت نماز ہے. دیکھو اللہ ناراض ہو جائے گا. بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز، ہوگی دنیا خراب آخرت بھی خراب. بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز، قبر میں سانپ بچھو لپٹ جائیں گے. بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز، سہ سکو گے نہ دوزخ کا ہرگز عذاب. بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز، بے نمازی جہنم کا حقدار ہے. بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز، دیکھو اللہ ناراض ہو جائے گا. بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز، ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز، ساری دولت سے بہتر ہے دولت نماز. اے غریبوں نہ گھبراؤ سجدے کرو، دے گی برکت مٹائے گی غربت نماز. خوب نفلوں کے سجدوں میں مانگو دعا، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. صبر سے اور نماز سے چاہو مدد، پوری کروائے گی ہر ایک حاجت نماز. پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز. بھائیوں کر خدا کی رضا چاہیے آپ پڑھتے رہے با جماعت نماز. جو مسلمان 5 نمازیں پڑھے لے چلے گی انہیں صوبے جنت نماز. یا خدا تجھ سے تار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز.